कि दम न परोसा यार दम आवे ना आवे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ और मैं हूं आपका होस्ट AR गुल। नाजरीन, पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की तारीख़ में कुछ फ़नकार ऐसे भी गुज़रे हैं जिन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री को न सिर्फ उरूज पर पहुंचाया, बल्कि उन्होंने जिन फ़िल्मों में अदाकारी की उनके फ़िल्मसाज रातों रात करोड़पति बन गए। इनमें एक बड़ा नाम एक ऐसे अदाकार का है जिसका ज़िक्र करने से पहले मैं उसका मशहूर ज़माना मुकालमा ओए मौला नू मौला ना मारे ते मौला कदी नहीं मर सकता, आप समझ तो गए होंगे मेरी मुराद फ़न के सुल्तान सुल्तान राही से है। सिर्फ एक कहना चाहना कि मेरा नाम सूबा है जेड़ा मेरे माँ बाप ने रखा सी, जिनकी 26वीं बरसी 9 जनवरी 2022 को मनाई जा रही है। सुल्तान राही का नाम आते ही पर्दे स्क्रीन पर एक ऐसे गैरतमंद बहादुर हीरो का तस्वर जहन में आ जाता है जो जागीरदारों के ख़िलाफ़ है, जो वडेरों और सरमायादारों के ख़िलाफ़ जंग लड़ता दिखाई देता है। जी हाँ, सुल्तान राही ने आवाम को शऊर देने के लिए पर्दा स्क्रीन पर अनगिनत ऐसे किरदार किए जिनमें वो इज़्ज़त और गैरत के मुहाफ़िज़ के तौर पर सामने नज़र आए। और सुंगली नु फूक मारो जिदे नाल तू अपनी मौत नु इशारा कीता है। 24 जून 1938 को भारत के शहर सहारनपुर में पैदा होने वाले आगा मोहम्मद सुल्तान को शायद ख़ुद भी ये ख़बर न थी कि वो एक वक्त में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए सुपरस्टार के तौर पर सामने आएंगे और पर्दा स्क्रीन पर उनकी गरजदार आवाज़ से फ़िल्म बीन तबका तालियां बजाने पर मजबूर हो जाएगा। जी, सुल्तान राही के जो आबा व अजदाद थे वो सहारनपुर में थे। उनके वालिद सूबेदार मेजर अब्दुल मजीद इंडियन आर्मी में थे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जब पाकिस्तान का क़याम वजूद में आया तो वो भी अपनी फैमिली के हमरा रावलपिंडी आ गए। रावलपिंडी में सुल्तान राही ने शऊर की आँख खोली तो उन्हें सबसे ज़्यादा शौक़ फ़िल्म और टीवी पर स्टेज ड्रामों में काम करने का था। इसी शौक़ को लेकर वो रावलपिंडी से लाहौर आ गए। लाहौर आकर सुल्तान राही ने अपने कैरियर का आगाज़ स्टेज ड्रामों से किया और वो मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर जो स्टेज होते थे उनमें हिस्सा लेते रहे। उस वक्त उनका नाम नादिर दुरानी था। नादिर दुरानी के नाम से उन्होंने लाहौर में जो रेलवे नाच घर है यहाँ पर होने वाले ड्रामों में हिस्सा लिया। बहुत मामूली किरदार किए। ये समझ लें कि सुल्तान राही को सुल्तान राही बनने के लिए एक जद्दोजहद का सामना करना पड़ा और वो काफ़ी स्ट्रगल के बाद अपनी सलाहियतों को मनवाने में कामयाब हुए। सुल्तान राही स्टेज के साथ साथ अपने शौक़ की तकमील के लिए फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ भी जाने लगे। उन्होंने कुछ अरसा फ़ाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम किया। फिर वो अशफाक मलिक की फ़िल्म बागी में एक मामूली से किरदार में नज़र आए। बागी पाकिस्तान की वो फ़िल्म थी जिसमें मुसरत नज़ीर और सुधीर ने हीरो हीरोइन के किरदार अदा किए थे और इस फ़िल्म को चाइना में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले थे। बागी पहली पाकिस्तानी फ़िल्म थी जिसको चाइना में पसंद किया गया था। बागी के बाद सुल्तान राही ने रंगीला प्रोडक्शंस की फ़िल्म दिल और दुनिया, उसके अलावा टैक्सी ड्राइवर, खान चाचा, इन फ़िल्मों में मामूली नोयत के किरदार अदा किए। 1971 में बनने वाली फ़िल्म बाबल, जिसके हिदायतकार इकबाल काश्मीरी थे, इस फ़िल्म से सुल्तान राही को शनाख्त मिली जिसमें उन्होंने बाप का किरदार अदा किया था। लेकिन सुल्तान राही की असल शोहरत का आगाज़ हिदायतकार असलम डार की फ़िल्म बशीरा से हुआ।
جی ہاں، بشیرہ سلطان راہی کی زندگی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس فلم کے لیے پہلے کسی اور اداکار کا انتخاب کیا گیا تھا، لیکن عین موقع پر جب وہ اداکار اپنی مصروفیت کی وجہ سے وقت نہ دے سکے تو اسلم ڈار نے سلطان راہی کو ٹائٹل کردار میں لینے کا فیصلہ کیا، اور یہ فلم پاکستان کی پنجابی فلموں کی تاریخ میں سب سے بڑی فلم بن گئی۔ سلطان راہی نے بشیرہ کی مقبولیت کے بعد جس شہرت کے سفر کا آغاز کیا وہ ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک جاری رہا۔ ہر آنے والا دن ان کی شہرت اور مقبولیت میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ پنجابی فلموں کی تاریخ سلطان راہی کے ذکر کے بغیر نامکمل تصور کی جائے گی۔ سلطان راہی جس دور میں تھے، ہر دوسری فلم انہی کے نام کے ٹائٹل کے ساتھ بن رہی تھی۔ اپنے 26 سالہ کیریئر میں سلطان راہی نے 813 فلموں میں کام کیا، جن میں 703 فلمیں پنجابی زبان کی تھیں، اور ان فلموں میں بھی 535 ایسی فلمیں ہیں جن کے ٹائٹل کردار سلطان راہی نے کیے۔ پاکستان فلم انڈسٹری میں ٹیڈی شفٹ جو ہے وہ سلطان راہی نے ایجاد کی۔ انہوں نے نہ صرف ٹاپس ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا بلکہ جونیئر ہدایت کاروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ان کی فلموں میں بھی کام کیا۔ وہ ہر فلم پر 2 سے 3 گھنٹے ہر فلم کے سیٹ پر جاتے تھے، اور اس طرح وہ زیادہ سے زیادہ وقت میں کئی فلموں کی شوٹنگز میں حصہ لیا کرتے تھے۔ سلطان راہی نے جن ٹاپ ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا ان میں اقبال کاشمیری، حسن عسکری، الطاف حسین، حیدر چودھری، مسعود بٹ، داؤد بٹ، یونس ملک، رشید ڈوگر اور اس طرح کے دیگر ہدایت کار ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ جونیئر ہدایت کاروں کے ساتھ بھی ان کی بے شمار فلمیں منظر عام پر آئیں۔ سلطان راہی کی جو فلمی جوڑی تھی وہ آغاز میں آسیہ کے ساتھ سپر ہٹ ہوئی۔ وحشی جٹ ان کی ایک بڑی فلم تھی جس میں انہوں نے آسیہ کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا۔ اس کے علاوہ پھر بے شمار ایسی فلمیں ہیں جن کی ہیروئن آسیہ ہی رہیں۔ آگے چل کر سلطان راہی نے شاید ہی پاکستان فلم انڈسٹری کی کوئی ایسی اداکارہ ہو جس کے ساتھ ہیرو کا کردار نہ کیا ہو۔ تاہم ان کی آسیہ کے بعد اگر فلمی جوڑی ہٹ ہوئی تو وہ اداکارہ انجمن تھی۔ شیر خان ان کی ایک سپر ہٹ فلم تھی جس کا ایک گانا یاد دلاتے ہیں۔ انجمن پر فلمایا گیا یہ گانا آج تک سپر ہٹ ہے۔ جھانجھریا پہنا دو، بندیا بھی چمکا دو۔ جی آپ کو یاد آ گیا ہوگا، یہ فلم شیر خان کا سپر ہٹ گانا تھا۔ سلطان راہی کی بلاک بسٹر فلم مولا جٹ تھی۔ مولا جٹ 11 فروری 1979 کو پنجاب سرکٹ میں ریلیز کی گئی تھی، جس نے کامیابی اور مقبولیت کے سدا بہار ریکارڈ قائم کیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ آسیہ کے بعد ان کی فلمی جوڑی انجمن کے ساتھ بنی جو سدا بہار رہی۔ انجمن کے ساتھ سلطان راہی کی بے شمار سپر ہٹ فلمیں منظر عام پر آئیں، اور اس کے بعد اداکارہ سائمہ کے ساتھ سلطان راہی کی جوڑی بڑی بہترین اچھے انداز سے آئی، جسے فلم بین طبقے نے پسند کیا۔ بلکہ جب سلطان راہی کا مرڈر ہو گیا تھا تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سائمہ سلطان راہی کی بیوہ ہیں۔ اس طرح سلطان راہی اور سائمہ کی جوڑی بھی پردہ اسکرین پر کافی عرصے تک مقبول رہی۔ اگر ہم فلم سخی بادشاہ کی بات کریں جو سائمہ اور سلطان راہی کی آخری فلم تھی، اس فلم کا ایک سپر ہٹ نغمہ سلطان راہی کی زندگی پر پوری طرح صادق آتا ہے۔ نور جہاں کی آواز میں ریکارڈ ہونے والا یہ گیت کہ دم دا پروسا یار دم آوے نہ آوے، جی تو سلطان راہی کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ 9 جنوری 1996 کو اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے گجرانوالہ کے قریب اچانک نامعلوم افراد کی گولیوں کا شکار ہو جائیں گے اور انہیں اس بے دردی سے قتل کر دیا جائے گا۔ پردہ اسکرین پر جاگیرداروں اور وڈیروں کی نہ جانے کتنی گولیاں کھانے والا سلطان راہی
نامعلوم افراد کی جو اندھا قتل تھا ان کی گولیوں کا نشانہ بنے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بات ہو رہی تھی سلطان راہی کی سپر ہٹ فلم مولا جٹ کی، جس کے فلم ساز محمد سرور بھٹی تھے اور اسے ہدایت کار یونس ملک نے بنایا تھا۔ یونس ملک کی یہ فلم پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فلم ثابت ہوئی، جس کے بعد کافی فلم سازوں نے مولا جٹ بنانے کی کوشش کی، لیکن مولا جٹ وہ ایک ہی فلم ہے جو سدا بہار رہی۔ حالی تک سامنے ہی آیا تے میری یاد آ گئی جدو ہاتھ چک پہن کے تے یاد آ جائے گی۔ مولا جٹ کے علاوہ سلطان راہی کی فلم چند وریام کا ذکر بھی کیا جانا چاہیے، وہ بھی اپنے دور کی ایک بہت بڑی فلم تھی۔ سلطان راہی کی یادگار فلموں میں چڑھدا سورج، جگا گجر، دارا بلوچ، کالکا، عبداللہ چلی کی فلم یہ آدم، جس میں سلطان راہی نے بالکل منفرد کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر فلموں میں بنارسی ٹھگ، دل لگی، راستے کا پتھر، سادھو اور شیطان، ان داتا، الٹیمیٹم، جینے کی سزا، 2 بیگھہ زمین اور اس طرح کی بے شمار فلمیں ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ان کی فلموں کی تعداد 800 سے بھی زیادہ ہے۔ سلطان راہی نے اپنے جس دور میں کامیابی حاصل کی وہ 70s کا دور تھا۔ اس وقت ان کے علاوہ یوسف خان، اقبال حسن، اعجاز، حبیب، یہ ان لوگوں کا دور تھا۔ سدھیر ایک بڑے آرٹسٹ کے طور پر پنجابی فلموں کے سپر سٹار تھے۔ اس دور میں سلطان راہی نے ان کے مد مقابل کام کر کے اپنی جگہ بنائی اور شہرت حاصل کی۔ سلطان راہی کے لیے جس رائٹر نے سب سے زیادہ کہانیاں لکھی وہ ناصر ادیب تھے۔ ناصر ادیب نے ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے سلطان راہی پر ہر طرح کے کردار لکھے۔ ملٹیپل کریکٹر میں سلطان راہی نے عزت اور غیرت کے محافظ کے طور پر خود کو ثابت کیا۔ اسی طرح سلطان راہی کی جو فلمی جوڑی تھی، اگر مرد فنکاروں کی بات کریں تو مصطفیٰ قریشی ایسے فنکار ہیں جن کے ساتھ سلطان راہی نے سب سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ پنجابی فلموں میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کا نام لازم و ملزوم سمجھا جاتا تھا۔ پھر ایک اور اداکارہ بہار بیگم کی بات کی جائے، جنہوں نے پنجابی فلموں میں سب سے زیادہ سلطان راہی کی ماں کے کردار ادا کیے، بلکہ بعض لوگ تو بہار بیگم کو ہی سلطان راہی کی حقیقی ماں سمجھتے ہیں۔ سلطان راہی نے آسیہ، انجمن اور سائمہ کے علاوہ جن ہیروئنوں کے ساتھ کام کیا ان میں فردوس، نغمہ، نیلی، نادرہ، شبنم، نجمہ، گوری، ریما، مدیحہ شاہ، سنگیتا، کویتا، غرض یہ کہ کوئی ایسی ہیروئن ہوگی جس کے ساتھ سلطان راہی نے بطور ہیرو کام نہ کیا۔ ذکر کریں تو ان میں طوفان، زلزلہ، زرق خان، شریف بدماش، آخری جنگ، طیفہ گجر، شعلے، دل لگی، ملنگا وغیرہ شامل ہیں۔ سلطان راہی نے اپنے جانشین حیدر سلطان کو بھی فلم اسکرین کا ہیرو بنانے کے لیے کافی کوششیں کی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بعد ان کا بیٹا ان کا جانشین ثابت ہو۔ حیدر سلطان نے سلطان راہی کے ساتھ بھی کچھ فلموں میں کام کیا اور اس کے بعد اب تک وہ مصروف عمل ہے۔ ان کی کافی فلمیں منظر عام پر آ چکی ہیں، تاہم ابھی ان کو اپنے باپ جیسی مقبولیت نہیں مل سکی۔ پاکستان کی فلمی تاریخ میں سب سے بڑا جنازہ اداکار سلطان راہی کا تھا۔ 9 جنوری 1996 کو GOR کے قریب، جہاں ان کی تدفین کی جا رہی تھی، ان کے گھر کے قریب قبرستان میں انسانوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ لاکھوں لوگ سلطان راہی کے جنازے میں شرکت کے لیے بے چین ہیں۔ آج ان کی 26ویں برسی پر ان کے لیے خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا جائے گا۔ فلم انڈسٹری کے لوگ اگرچہ بے حس ہیں اور اپنے محسنوں کو بھلا دیتے ہیں، لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو سلطان راہی کے فن کو، ان کی شخصیت کو اور بطور انسان ان کے اخلاق کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
सुल्तान राही न सिर्फ एक बड़े फ़नकार थे बल्कि एक अजीम इंसान भी थे। वो अपने आगाज़ से ही जो है, अभी वो जब कैरियर के आगाज़ में थे उस वक्त भी वो मसाजिद में बड़ी खूबसूरत अंदाज में अज़ान दिया करते थे। बाद में भी उनका ये सिलसिला जारी रहा। वो लोगों की इमदाद करके भी बड़े खुश होते थे। इसके अलावा उन्होंने मतलब बेशुमार हज किए थे और उन्हें अलहाज का ख़िताब मतलब अलहाज के नाम से भी पुकारा जाता था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर साल रमज़ानुल मुबारक में 21 रमज़ान को योम अली के मौके पर अफ्तारी का खुसूसी एहतमाम किया करते थे। आज सुल्तान राही इस दुनिया में नहीं है और वो फ़िल्म साज जिन्होंने उनकी फ़िल्मों से लाखों करोड़ों रुपए कमाए, अपनी तिजोरियाँ भरी, वो तो शायद उन्हें याद ना करते हों, लेकिन उनके चाहने वाले लाखों करोड़ों अफराद ऐसे भी हैं जो आज उनकी 26वीं बरसी पर खुसूसी तकारीब का एहतमाम करेंगे। हैदर सुल्तान ख़ुद भी अपने बाप की बरसी के लिए एहतमाम करते हैं। गुलकारियाँ चैनल की तरफ से ये खुसूसी प्रोग्राम सुल्तान राही को नजराना अकीदत पेश करने के लिए रिकॉर्ड किया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ने के बाद।